ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا یہ مذاق نہیں ہوتی. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جنگ مذاق نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر مذاق بنائے جا سکتے ہیں. یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا جس زمین پر یہ چھڑ جائیں نا اس کو بنجر کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ کیا آپ نے عراق، شام، افغانستان، فلسطین اور لیبیا کا حال نہیں دیکھا کیا ہوا پڑا ہے آج وہاں پہ کھنڈرات ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور معذور نسلیں پیدا ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق کی جنگ کے بعد 60 لاکھ افراد کے گھر جو ہے وہ بے گھر ہوئے. وہ شام میں خانہ جنگی سے 5 لاکھ سے زیادہ جانیں چلی گئیں. اور غزہ کے حالات آپ سب کے سامنے ہم نے خود وٹنس کیے ہیں. جنگ صرف گولی اور بم نہیں لے کے آتی، اس تک محدود نہیں ہوتی. یہ بھوک، غربت، بیماری، نفسیاتی عذاب اور لاوارث نسلوں کو لے کر آتی ہے. یہ جو زخم جنگ دیتی ہے نا وہ دہائیوں تک پھر آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں آپ کو. اور جنگ مذاق نہیں ہوتی، یہ نسلوں کی قبریں کھودتی ہے آگے آنے والی. جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ ہمیشہ تباہی لے کے آتی ہے. پہلی جنگ عظیم نے تقریباً 1,60,00,000 جانیں جو ہے وہ نکل گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں 7 کروڑ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے اس میں سبھی جو لوگ تھے وہ سویلین شامل تھے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹمی حملے ہوئے وہ لمحوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو بھسم کر دیا ان لوگوں نے. اور آج بھی ان شہروں میں بیماریوں اور معذوریوں کی صورت میں جنگ کے زخم باقی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا نہ کوئی ہارتا. یہ صرف لاشیں، برباد نسلیں، یتیم بچے اور بنجر زمینیں بچتی ہیں. اسی لیے اللہ پاک سے دعا کریں، کوئی اپنے گناہوں کی ہم لوگ معافی مانگیں. سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے، ہم لوگوں نے ہر چیز کا ایڈونچر بنایا ہوا ہے. اور اگر وہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ ناچتے گاتے ہیں، ڈھول ڈھمکے سے ہم لوگ کر رہے ہیں. اگر ادھر سے حملہ ادھر ہو جاتا ہے تو بھی ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ عذاب ہوتا ہے کسی کے اوپر. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سے ہم معافی مانگیں، ہم استغفار کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں اب اگر جو جنگ ہونی ہے نا، یعنی یہ تو وہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس اور یہ سٹیٹس بتا رہا ہوں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب یہ اتنے آؤٹ آف دا اسٹیٹ اور اتنے ہتھیار نہیں تھے. اب تو 1 کلک اوے ہے ہر چیز کہ آپ نے ایک بٹن دبانا ہے اور دوسرے ملک کو موقع نہیں ملنا. اور اربوں، وہ لاکھوں کروڑوں کی اگر بات تھی نا تو اس جنگ میں اربوں انسان جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھیں گے، وہ جانوں سے چلے جائیں گے وہ. اور ہم لوگ اتنے مطلب امیچور ہو کے اور اتنی نانسنس ٹاک ہم لوگ کر رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو ہم خوش ہو رہے ہیں. کہیں سے ڈرون مل رہا ہے تو ہم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ آسمان سے اگر کوئی وہ ایئر فورس کا کوئی طیارہ گزر جاتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے. اور اتنا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، ہم لوگوں کا، کہ مطلب جس میں آپ اپنی خود تو جائیں گے، آپ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو، ہمارے ملک کو، ہمارے یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، اور وہاں پہ بھی انسان ہیں، انڈیا میں بھی انسان ہے. یہ تو کچھ خاص بینیفیشری ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مطلب ان کا تعلق پاکستانیوں سے، ان کے سویلین سے تو ہے ہی نہیں. اور اسی طرح انڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ تو صرف 6-7 مطلب کچھ لوگ ہیں نا، پولیٹیکل ایک ہائپر ٹینشن ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے. اور ہم لوگوں کو اس جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن کیا کوئی بندہ اس وقت میں یہ اس چیز پہ کنسرن میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ اس وقت یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، یا اللہ کوئی صلح صفائی ہو جائے، یا اللہ ان کے درمیان یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ ختم ہو جائے، یہ جو جانے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہماری آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو نہ وٹنس کریں، نہ دیکھیں. غزہ میں جو آج ہو رہا ہے، فلسطین میں جو آج ہو رہا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کتنی نسلیں اجڑ گئی. اور آگے نہ جانے آنے والے ٹائم میں یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. ان بچوں کا کیا قصور ہے، وہاں پہ پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے. تو اسی لیے دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس ایک مصیبت سے، اس عذاب سے ہمیں بچائے. کون بندہ ہے جو اس وقت یہ دعا مانگ رہا ہوگا؟ سب کو پڑی ہوئی ہے، جنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ان کو، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اڑا دیں ان کو، ملک اڑا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. مطلب یہ 2025 کے اندر اتنی شٹ اور اتنی نانسنس، مطلب ہم اتنے تہذیب یافتہ ہو پائے ہیں صرف کہ ابھی یہ ایٹیٹیوڈ آیا ہے ہمیں صرف ہمارے اندر کہ ہم لوگ مذاق بنا رہے ہیں اور ہم لوگ انکریج کر رہے ہیں، ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جنگ کو، حالانکہ ہمیں اس کی الف بے بھی نہیں پتا. اور ہمارے سامنے ہیں جو نسلیں اس میں اجڑ گئی ہیں ساری. تو یہ جنگیں مذاق نہیں ہوتی ہیں. خدا کے لیے وہاں کے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں. آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو وقت ہے پاکستان پہ آیا ہوا ہے، ایک عجیب ٹیرر کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں. رات کو نیند نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جو لوگ بیچارے اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں ان کی حالت دیکھیں، ان کی حالت کیا ہوگی. ان کی فیملی جو ہے وہ جو جہاز اڑتا ہے اس کی جو فیملی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے. تو یہ ایک ٹیرر
ٹیرر ہے، اور یہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان لوگوں کی بھی جان اس چیز سے چھوٹے وہاں پہ جو سویلینز ہیں، کیونکہ نہ ہمارا کوئی تعلق ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔